السلام علیکم۔ نور الحق کا سفر ایمان۔ ایک وادی تھی پہاڑوں کے دامن میں بسی ہوئی، جہاں لوگ سادہ اور محنتی تھے۔ اسی وادی کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ لوگ زیادہ تر باغبانی اور چھوٹے مویشی پال کر گزارا کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام تھا نور الحق۔ ان کے چہرے پر ایک ایسا نور تھا جو دیکھنے والوں کو سکون بخشتا تھا۔ نور الحق رحمت الہی کے ساتھ زندگی گزارتے، یعنی نماز پنجگانہ کبھی ترک نہ کرتے، روزے رکھتے اور ہر وقت دوسروں کی مدد میں مصروف رہتے۔ لوگ انہیں دعا دینے والا، سادگی اور پاک دلی کا نمونہ سمجھتے تھے۔ ایک صبح فجر کے بعد جب پہاڑوں پر ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی، نور الحق نے اپنی چھڑی اٹھائی اور وادی کی طرف چل پڑے۔ وہ اکثر پہاڑوں کے ان گوشوں میں جا کر بیٹھتے جہاں تنہائی اور فطرت کی سرگوشیاں اللہ کی یاد دلاتی تھیں۔ اس دن وہ ایک سنسان جھاڑی کے پاس پہنچے تو درد بھری دیر سے آنے والی آواز سنائی دی، جیسے کوئی جاندار تکلیف میں ہو۔ انہوں نے قدم روکے اور دیکھا ایک زخمی ہرن جھاڑیوں میں پھنسا ہے اور اس کا ایک پیراہن کانٹے میں پھنس گیا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک عاجزی بھی تھی۔ نور الحق نے فوراً کانٹے نکالے، اپنے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑ کر زخم پر باندھا۔ ہاتھ پر کانٹے چبھ گئے مگر انہوں نے درد کو محسوس نہ کیا۔ کچھ دیر بعد ہرن نے سر اٹھایا، ایک نظر نور الحق کو دیکھا، پھر آہستگی سے جنگل کی طرف چل دیا۔ بزرگ نے اس موقع کو شکر کے ساتھ اللہ کے نام کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر گھر لوٹے۔ چند دن بعد جب وہ دوبارہ وادی میں گئے، وہی ہرن ایک اور بڑی مخلوق کے ساتھ کھڑا تھا، گردن پر سفید دھبا اور آنکھوں میں کچھ عجیب سی روشنی۔ دونوں نزدیک آئے۔ چھوٹے ہرن نے زبان شکریہ میں ایک خوشبودار پیکٹ نور الحق کے سامنے رکھ دیا۔ وہ پتا اور پتھر کا نہیں تھا، ایک خوشبودار چیز تھی جو پہلے کبھی گاؤں والے محسوس نہ کر پائے تھے۔ بزرگ نے سمجھا یہ کستوری کی طرح ہے، ایک انعام الہی۔ انہوں نے اسے اپنی طرح اللہ کی امانت سمجھ کر گھر کے ایک سوکھے کونے میں رکھ دیا۔ کچھ دن بعد وادی میں ایک قافلہ آیا۔ تاجر جو پہاڑی راستوں سے گزرتے تھے خوشبو کو محسوس کر کے ان میں سے ایک نے پوچھا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جب خبر بڑھی تو کچھ گاؤں والے نور الحق کے پاس پہنچ گئے۔ بزرگ نے ادب سے بتایا، یہ اللہ کا انعام ہے اور یہ اس روز کا بدلہ ہے جب وہ ایک مخلوق کی جان بچا کر چلے گئے۔ مگر حسد ایک بار پھر کچھ دلوں کو کھا رہا تھا۔ 2 نوجوان رشید اور سلیمان، جن کے دل میں دولت کی چاہ اور حسد تھا، اس نعمت کو دیکھ کر جل گئے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ چیز چھین لی جائے، شاید ان کی قسمت بدل جائے۔ رات کے اندھیرے میں رشید اور سلیمان بزرگ کے گھر کے پاس آئے۔ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آواز ایسی تھی کہ دونوں کے دل خوف اور شرمندگی سے بھر گئے۔ سلیمان، جو نرم دل نکلا، شرمندگی کے مارے واپس لوٹ آیا اور اگلے دن بزرگ سے معافی مانگ لی۔ نور الحق نے اسے گلے لگا کر نصیحت کی اور راستے کی ہدایت دکھائی۔ رشید کا دل مگر مزید سخت ہوا۔ اس نے افواہیں پھیلانی شروع کر دیں کہ یہ کستوری جادو یا کسی غلط عمل کی وجہ سے ملی ہے۔ اس نے گاؤں میں لوگوں میں شکوک بھر دیے تاکہ بزرگ کی عزت کو نقصان پہنچے۔ جب پنچایت بلائی گئی تو کئی لوگوں کی زبانیں بدل گئی تھیں۔
نور الحق نے سیدھے سادے انداز میں سچ بتایا کہ میں نے ایک زخمی ہرن کی مدد کی، پھر وہی مجھے ایک نعمت لے کر آیا، میرا کوئی کام نہیں۔ اکثر لوگوں نے اپنی گواہی دی، مگر رشید نے الزام لگایا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ تب ایک آدمی، وہی سلیمان، سامنے آیا اور بولا کہ وہ اسی بزرگ کے گھر چور پڑھنے گیا تھا، مگر تلاوت اور دعا نے اس کا دل بدل دیا۔ اور اس کے بعد لوگوں نے دوبارہ نور الحق کی شان میں کہا، یہ شخص ہمارے لیے رحمت ہے۔ رشید کی سازش ناکام رہی، مگر اس کے اندر خالص نفرت جلتی رہی۔ رشید نے پھر ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اس نے خود وادی کی گہرائیوں میں جا کر دیکھا کہ آخر وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے یہ نعمت آتی ہے۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد اسے پھر وہی منظر ملا، 2 ہرن اور ایک بار پھر کستوری کا ٹکڑا۔ مگر جب رشید نے ہاتھ بڑھایا تو اچانک خوف نے اس کے اوزان چھین لیے۔ اس نے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ وہیں کچھ چرواہے ملے اور اسے گاؤں لے آئے۔ ہوش میں آنے پر رشید نے سچے دل سے نور الحق سے معافی مانگی اور وہ بھی اصلاح کی راہ پر آ گیا۔ نور الحق کے دل میں یہ واقعہ ایمان اور صبر کی مزید آزمائش بن کر آیا۔ ایک دن ان کی ملاقات ایک مسافر سے ہوئی، ایک تھکا ہوا درویش جو کہیں سے آ رہا تھا۔ اس کی زبان سے کہانی نکلی کہ میں کئی جگہوں پر گیا، مگر کسی نے بلا مانگ مدد نہ کی۔ آپ نے پانی دیا، کپڑے بدلے، بغیر سوال کے چہرہ روشن کیا۔ درویش نے ایک چھوٹی سی موتی جیسی سیپ دی، مگر بزرگ نے کہا، میں دنیا کی چیزوں کا طالب نہیں، میرا ہدف اللہ کی رضا ہے۔ درویش نے اسے ایک ایسی مہر سونپی جسے وقت آنے پر کھولنے کا کہا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب نور الحق خاموشی اختیار کر کے پہاڑی وادی میں گیا اور عبادت میں غرق تھا، وہ مہر خود بخود کھل گئی۔ اس کے اندر ایک سنہری تختی تھی جس پر الصبور لکھا تھا، اور اس کے ساتھ ایک نقشہ تھا، راہوں کا نقشہ جو صبر، توبہ، شکر اور رضا کی طرف رہنمائی کر رہا تھا۔ بزرگ نے یہ سب اللہ کی رضا سمجھ کے اپنے دل کو مزید صاف کیا اور لوگوں کی روحوں کی اصلاح میں لگ گئے۔ پھر ایک سخت سال آیا، بارشیں نہیں ہوئیں، زمین دریدہ ہو گئی، لوگ پریشان ہوئے۔ نور الحق نے لوگوں کو بلایا اور دلوں کو کھول کر سچی توبہ اور دعا کروائی۔ اسی صبح آسمان جمع ہوا اور برسات ہوئی، گاؤں میں پھر ہریالی آئی۔ مگر جب لوگوں کی توجہ بزرگ کی طرف بڑھنے لگی اور دور دور سے لوگ ان کے در پر آ کر معجزات دیکھنے لگے، تو نور الحق نے سوچا کہ وہ وسیلہ بنتا جا رہا ہے اور وہ تو صرف اللہ کا پیغمبر ہے۔ ایک رات انہوں نے اعلان کیا کہ وہ کچھ وقت کے لیے خاموش ہو کر تنہائی اختیار کریں گے، تاکہ لوگ انہیں بطور معبودال نہ پائیں بلکہ اللہ کو براہ راست یاد رکھیں۔ نور الحق ایک دن وادی کے ایک گوشے میں پہنچے جہاں ایک معصوم بچہ زخمی اور بھوکا پڑا تھا۔ بزرگ نے اس بچے کو اپنے پاس لے لیا، کھلایا، پہنایا اور اسے عبادت سکھائی۔ بچہ جلد ہی بزرگ کے دل کا حصہ بن گیا اور وہ دونوں وادی کی تنہائی میں اللہ کے ذکر اور بندگی کا چراغ بن گئے۔ بزرگ نے بچے کو اپنی سنتوں اور اخلاق کا وارث بنایا۔ کئی برس کے بعد جب نور الحق بزرگ دنیا سے رشتہ توڑ گئے، ان کے پاس بیٹھا بچہ غم زدہ ہوا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی تربیت اسی اللہ والے کی روشنی ہے۔ بزرگ نے آخری سانس سجود میں لے کر اللہ سے جا ملے۔ بچہ گاؤں واپس آ کر وہی سادہ زندگی جاری رکھ گیا، لوگوں کی مدد کرنے لگا، پریشانیوں کا سہارا بنا
اور وہ مہر جو کبھی کھلی تھی آج بھی وادی کے ایک درخت تلے پڑی تھی، نور کی طرح روشن، جس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کہانی ہے صبر، اخلاص، توبہ اور توکل کی، ایک یاد دہانی کی کہ جو بھی نیکی بغیر کسی لالچ کے کرتا ہے، اللہ دنیا و آخرت دونوں میں اس کا حق دیتا ہے، اور جو وسیلہ بنتا ہے اگر خود کو ہی وسیلہ سمجھے اور مالک کو بھول جائے تو وہ خطرے میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔